بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حمدہ الحامدون والصلاة والسلام على من تبعه الأنبياء والمرسلون وعلى جميع من آله الطيبون الطاهرون وأصحابه المقربون المخلصون وأولياؤه المؤمنون المتقون العارفون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العلي العليم وصدق رسوله النبي الكريم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ قدوس کی حمد و ثنا نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود، ہدیہ سلام اور ہدیہ نعت عرض کرنے کے بعد سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے شان صحابہ۔ اللہ قدوس مجھ کو اور آپ کو نبی مکرم علیہ السلام سے جو چیز بھی وابستہ رہی اس کی محبت اپنے دل میں بسا کر اپنے ایمان کو ہر دم تر و تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سہنی صورت سیرت والے سب اصحاب نبی دے، سہنی صورت سیرت والے سب اصحاب نبی دے، عزت والے عظمت والے سب اصحاب نبی دے، عزت والے عظمت والے سب اصحاب نبی دے، افضل ساری امت تو نے آقا دے اے خادم، قسمت والے رفعت والے سب اصحاب نبی دے، رتبے وچ اے غوثاں کتباں توویں بازی لے گئے، وکھری شان فضیلت والے سب اصحاب نبی دے، اونا دی الفت دی یارو وچ قرآن گواہی، ہیں شدید محبت والے سب اصحاب نبی دے، جو قربان فرائض واجب کر دے نے آقا تو، جانن راز حقیقت والے سب اصحاب نبی دے، ساری امت دے او رہبر ہادی سچے سچے، مرشد ہیں ہدایت والے سب اصحاب نبی دے، ہجر نبی دا موت اے جانن سارے یار پیارے، کیسی ہیں عقیدت والے سب اصحاب نبی دے۔ سامعین محترم، رب قدوس نے اپنی لارب کتاب قرآن مجید میں سورہ حدید کے اندر جو کلمات ارشاد فرمائے ان کو سماعت کیجیے گا، ان کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ قدوس نے ان تمام کے ساتھ یعنی حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ قدوس نے ان کے لیے اجر کا ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، تو اجر بھی اللہ کریم اسے عطا فرماتا ہے جس کا ایمان اس کی بارگاہ میں مقبول ہو، ثواب بھی رب کریم اسی کو عطا فرماتا ہے جو رب کریم کے علم میں صاحب ایمان و ایقان ہو۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ لفظ حسنہ سے مراد اللہ قدوس کی یہاں پر جنت ہے، تو جمیع صحابہ کو اللہ قدوس نے جنتی فرمایا، ان کا جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ صاحب تفسیر مظہری علامہ قاضی پانی پتی رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر نبی مکرم علیہ السلام کے جمیع صحابہ کو جنتی لکھا ہے۔ صحابی کی تعریف کرتے ہوئے شیخ محقق العارف باللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اشیاء اللمعات کے اندر یہ الفاظ لکھے ہیں کہ صحابی شخص را گوینت، کہ صحابی اس صاحب ایمان کو کہا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ دریافت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حالت ایمان و بر دین اسلام مرد، یعنی صحابی اسے کہا جائے گا جس کو
نبی مکرم علیہ السلام کی سر کی آنکھوں سے زیارت حاصل ہوئی ہو، جس نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے براہ راست ایمان قبول کیا ہو، بر دین اسلام مرد اور پھر ان کا خاتمہ بھی اسلام پر ہوا ہو، ان خوش نصیب احباب کو اور افراد کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ اور احادیث طیبہ کے اندر نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کئی فضائل کو بیان فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے جو بڑی واضح طور پر اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ امت کے جمیع اہل ایمان، ان میں اولیاء ہوں، نجبا ہوں، اقطاب ہوں، اغواس ہوں، جتنے بڑی روحانی مقام پر بڑے سے بڑے اولیاء فائز ہو جائیں، لیکن وہ شان، وہ مرتبہ جو اللہ کریم نے نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ کبار کو اور اہل بیت طہار کو عطا فرمایا ہے، اس مرتبہ کی گرد راہ کو کوئی اس امت کا بڑے سے بڑا ولی جو ہے وہ بھی چھو نہیں سکتا۔ ان کو رب کریم نے اپنی بارگاہ عالیہ سے ایک انفرادی اور ممتاز شان عطا فرمائی ہے۔ حدیث کے الفاظ سماعت کیجیے گا، 347 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا اصحابی۔ جناب ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پر تنقید نہ کرنا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ پر گالی گلوچ نہ کرنا۔ اندازہ لگائیے نبی مکرم علیہ السلام جن کو رب قدوس نے انبیاء کا امام بنا کر، رسولوں کا سردار بنا کر، ان کے نورانی سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج سجا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبوت کا، رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک اگر کسی کا سکہ چلے گا، اگر کسی کا کلمہ پڑھا جائے گا، اگر کسی پر اتری ہوئی کتاب کی تلاوت کی جائے گی، تو وہ ہم خوش نصیب ہیں کہ جن کی مبارک امت کے اندر اللہ قدوس نے ہمیں پیدا فرما کر انہیں امام الانبیاء بنایا، انہیں رسولوں کا سردار بنایا، انہیں محبوب کبریا بنایا، ان کو اپنا رازدار بنایا۔ سامعین مکرم، وہ رحمت العالمین ہو کر، پوری کائنات کے مولا ہو کر اپنے غلاموں کو کیسی کیسی شانیں عطا فرما رہے ہیں، اور اپنے غلاموں کی ناموس پر، ان کی عزت پر پہرا دینے کا ہمیں حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، اور ساتھ ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، یاد رکھو تم میں سے کوئی بھی اگر پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اب اندازہ لگائیے کائنات کے اندر دھاتوں کے اندر جو قیمتی اشیاء ہے وہ سونا ہے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے سونا کی مثال دی کہ پوری امت کے اہل ایمان توجہ کرو، تم میں سے کوئی فرد کامل، کوئی صاحب ایمان و ایقان، کوئی صاحب عرفان و وجدان اگر سونے کا پہاڑ بھی اللہ کی راہ میں قربان کرے، بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کی راہ میں اگرچہ 1 روپیہ ہو، اگرچہ وافر ہو، جتنا بھی خلوص کے ساتھ دیا جائے گا، وہ قلیل ہو یا کثیر ہو، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، رب کریم اس پر وافر اجر عطا فرمائے گا۔ میرا رب اس پر آپ کو اپنی رضا اور خوشنودی بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رہے اے مسلمان، کبھی تیرے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ صحابہ فقراء تھے، ان کے اوپر ایسے حالات بھی آئے تھے کہ کبھی وہ ایک ہی کپڑے کے اندر نماز ادا کیا کرتے تھے، کئی کئی رات اور دن ایک کپڑے میں گزار لیا کرتے تھے۔ یہ نہ ذہن میں خیال آ جائے کہ سونے کا پہاڑ قربان کر کے شاید میں نے ان سے بڑا مارکا مار لیا۔ نہیں نہیں، بخاری شریف کے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام کا یہ فرمان علی شان موجود ہے، فرمایا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، فرمایا تم میں سے پہاڑ دینے والا، انہوں نے جو اللہ کے راستے میں 1 سیر خرچ کیا ہے، 1 کلو خرچ کیا ہے، یا اس سے آدھا خرچ کیا ہے، گویا کہ یعنی 1 مد خرچ کیا ہے، وہ تمہارا پہاڑ کے برابر سونا دیا ہوا ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ گویا کہ صحابہ کا ایمان، لکھا مفسرین نے، عرفاء نے، محققین نے، کہ صحابہ کو اللہ قدوس نے ایمان کا ایک بہت اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا۔ اس اعلیٰ ایمان کی وجہ سے ان پہ جو تھوڑے اعمال تھے، یعنی وہ چھوٹا عمل بھی کرتے تھے تو رب کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر والا بن جاتا تھا۔ اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ جو آج تک بد عقیدہ بنے پھرتے ہیں، وہ لوگ جو بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بغل گیر ہوتے پھرتے ہیں، انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بد عقیدگی کی نحوست سے رب قدوس کا قرآن جو ان کو دعوت فکر دے رہا ہے، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، فرمایا بے شک اللہ کریم منافقین کو پھینکے گا دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں۔
اہل ایمان آج توجہ کیجئے، آج اپنے ایمان کو بچا لیجئے، آج وقت ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اپنے ایمان کو خالص پیش کرنے کا، آج وقت ہے انبیاء کی، مرسلین کی، رب کریم کی کتب کی اور صحابہ کی اور اہل بیت طہار کی اور امت کے اولیاء کی محبت کو اپنے دل میں بسانے کا۔ جو خوش نصیب ان نفوس قدسیہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے گا، میرا اللہ کریم اسے بڑی شان عطا فرمائے گا، اسے دنیا میں بھی راحت نصیب ہوگی، اسے قبر میں بھی سکون نصیب ہوگا، اسے قیامت کے دن تپتی ہوئی سورج کی تپش جو سوا نیزے پر آ چکا ہوگا، جو 50,000 سال کا دن ہوگا، جس دن انبیاء علیہ السلام بھی اذهبوا الی غیری کہہ کر لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیج رہے ہوں گے، میرا یقین کامل ہے کہ صاحب ایمان کے لیے اس دن بھی اللہ کریم کی رحمت کا سایہ آ جائے گا۔ اور سامعین مکرم، ایک وہ حدیث پاک جو ترمذی شریف کے اندر 3862 نمبر پر موجود ہے، بڑے کمال کے الفاظ، اور یقین کرے پتہ چلتا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کتنی شان عطا فرمائی، کسی کو صدیق بنایا، کسی کو عمر بنایا، کسی کو عثمان و علی بنایا، کسی کو جناب سعد و سعید بنایا، کسی کو طلحہ زبیر بنایا، کسی کو عبد الرحمن بن عوف بنا دیا، کسی کو ابو عبیدہ بنا دیا، اور عشرہ مبشرہ کو اپنی پاک زبان سے جنت کا ٹکٹ عطا فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی قرار دے دیا۔ وہی مبارک زبان جو عشرہ مبشرہ کو جنتی کہے تو اللہ ہمیشہ کے لیے جنتی فرما دیتا ہے، اور کوئی دنیا کا ایسا فرد امت کا نہیں جو اس بات کا انکار کرے تو میں تو ان کو جنتی نہیں مانتا۔ جو میرے آقا علیہ السلام کی عطا فرمائی ہوئی جنت کو نہیں مانتا، ہم اس بدبخت کی نحوست کو نہیں مانتے۔ جو ان کی عظمت کو سلام کرتا ہے، ہم اسے اپنا امام مانتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، اللہ اکبر کبیرہ، حدیث کے الفاظ ہیں، ان عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ قال، جناب عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اندازہ لگائیے نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اندازہ لگا۔ اور بھی بڑے اعمال ہیں، خوف خدا تو ایمان کا حصہ ہے، لکھا ہوا شرع عقائد میں، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان یہ ہے کہ ہر وقت تیرے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ہر وقت تیرے دل میں اللہ سے بخشش کی امید ہونی چاہیے۔ اگر تیرے دل میں سے خوف خدا نکلا تو سمجھ تیرے دل سے ایمان نکل چکا ہے۔ اگر تو نے رب کی رحمت سے مایوسی اختیار کر لی، بخشش کی امید چھوڑ دی، پھر بھی تیرے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ ایمان یہ ہے کہ رب کریم کا خوف ہمہ وقت سینے میں موجود ہو، اور اللہ کو دو سے رحمت کی ہمیشہ امید رکھی جائے کہ وہ بڑا بخشن ہار ہے، وہ بڑا پالن ہار ہے، وہ ہمیشہ کریم کرم فرمانے والا ہے۔ اس کے باوجود فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پھر فرمایا لا تتخذهم غرضا بعدی، فرمایا میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، انہیں برا بلا نہ کہنا۔ یہ الفاظ مجھے یہ بتا رہے ہیں، اور اگر آپ بھی دل کے کانوں سے سماعت کریں تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کو اس بات کا علم مبارک تھا کہ امت کے اندر بعض ایسے خنزیر پیدا ہوں گے جو صحابہ پر تبرہ کریں گے، جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کیا کریں گے، ان کی شان میں بے ادبی کریں گے، ان کی اہانت کریں گے، ان کی تذلیل کریں گے، اور رب کی بارگاہ میں خود ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا، فرمایا لا تتخذهم غرضا بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ اب ہمیں سبق ہے امت کو، فمن احبہم فبحبی احبہم، فرمایا جو اہل ایمان صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ میری وجہ سے کرتے ہیں۔ ابو جہل سے ہم پیار نہیں کرتے، عتبہ شیبہ سے نہیں کرتے، ابو لہب سے نہیں کرتے، کسی مکے کے سردار سے نہیں کرتے، ہم اگر کرتے ہیں تو حضور کے غلاموں سے کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اہل ایمان ان سے محبت کرتے ہیں وہ میری وجہ سے کرتے ہیں۔ من ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جو ان سے بغض رکھتے ہیں میری وجہ سے رکھتے۔ اگر کسی مومن کے سینے میں مصطفیٰ کریم کی کامل محبت آ جائے پھر ہو نہیں سکتا کہ اس سینے میں صحابہ کا پیار نہ آئے، وہ سینے میں اہل بیت طہار کا، حسین کریمین کا پیار نہ آئے۔ فرمایا جو بغض رکھتا ہے وہ بھی میری وجہ سے رکھتا ہے۔ اندازہ لگائیے، گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ سارے کے سارے صحابہ فنافر رسول ہیں، جن کے دل میں صحابہ کا بغض آئے سمجھے ان کے دل میں بغض مصطفیٰ آ جاتا ہے۔ اور حدیث توجہ چاہوں گا، فرمایا ومن آذاہم، جو لوگ انہیں اذیت دیتے ہیں، جناب صدیق کو، جناب عمر کو، جناب عثمان و علی کو، میرے نبی نے فرمایا جو لوگ انہیں اذیت اور تکلیف دیتے ہیں فقد آذانی، یاد رہے وہ مجھ محمد عربی کو تکلیف دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے بچے کو کوئی ستائے، ہمارے بچے کی کوئی توہین کرے، ہمارے بچے کی کوئی پٹائی کرے تو باپ اگر جیتا ہو تو برداشت نہیں کرتا، ماں اگر زندہ ہو تو برداشت نہیں کرتی، کوئی بھائی اگر وہاں پہ موجود ہو تو برداشت نہیں کرتا۔
تو اگر صحابہ کے بارے کوئی تنقید کرے جو میرے آقا علیہ السلام کے روحانی فرزند ہیں، میرے آقا علیہ السلام کیسے اس بات کو گوارا کریں گے؟ میرے آقا علیہ السلام اس بات کو کیسے برداشت فرمائے؟ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِی، جو صحابہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھ محمد عربی کو تکلیف دیتا ہے۔ وَمَنْ آذَانِی، اور یاد رکھو جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ مجھے ہی نہیں دیتا بلکہ فقد آذ اللہ، وہ تو اللہ کو تکلیف دیتا ہے، کیونکہ صحابہ فنا فی رسول ہیں، میرا نبی فنا فی اللہ ہے۔ جو میرے نبی کو تنگ کرتا ہے وہ سمجھے میں خدا کو تنگ کرتا ہوں، اور اس کی معافی نہیں ہے۔ کسی کے پاس فتویٰ لکھنے کی اجازت نہیں کہ صحابہ کو گستاخ کو کوئی بری لکھے، کوئی ان کو معاف کرے، نہیں، ان کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک الفاظ بیان فرما دیے ہیں، اس پر ہمارا یقین کامل فرمایا۔ وَمَنْ آذَ اللَّهَ، جو اللہ کو اذیت دیتا ہے، فَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ، اللہ کریم اس کی گرفت فرمائے گا، اللہ اس کی پکڑ کرے گا، رب اسے ذلیل و رسوا کرے گا کہ یہ وہ بد نصیب ہے جس کو میں نے مال دیا، جس کو میں نے جان دی، روح و بدن کا پیک کر دیا، اور یہ میرے محبوب علیہ السلام کو ستا رہا ہے جن کی خاطر میں نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ اندازہ لگائیے۔ اور صحابہ، ان کی شان آج روئے زمین ہو، شرق و غرب ہو، شمال و جنوب ہو، عرب و عجم ہو، کئی بار پہلے بھی میں نے گزارش کی ہے، 1000 سال کا کافر ہو، جس لمحے رب اسے ہدایت دے اور اپنی زبان سے وہ نیک نیت ہو کر اخلاص اور خلوص کے ساتھ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرا رب سارے گناہوں پہ پانی پھیر دیتا ہے، میرا کریم رب سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، آج بھی اگر کسی انسان کی زبان پر نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی آ جائے، اس میں گرامی آ جائے، تو اس نام کی برکت سے میرا رب سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جن صحابہ نے اپنی آنکھوں سے حضور کو چلتے پھرتے دیکھا، کبھی رخ بدوحا کا نظارے کیے، کبھی زلف دوتا کا دیدار کیا، اور کبھی ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، میرا آقا قیام میں ہوتا، صحابہ قیام میں ہوتے، میرے آقا علیہ السلام رکوع فرماتے، صحابہ رکوع میں چلے جاتے، میرا کریم نبی سجدے میں ہوتا، صحابہ سجدے میں چلے جاتے، اور اگر حالت نماز میں کریم آقا انہیں یاد فرماتے، صحابہ نماز چھوڑ کر، توڑ کر نہیں، چھوڑ کر، کیونکہ نبی بلائے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، یہ بھی شرعی مسئلہ ہے، نماز کو چھوڑ کر فوراً میرے کریم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، اور ہم وقت ہتھیلیوں کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے رکھ کر میرے آقا علیہ السلام کی ناموس پر، دین اسلام کی ناموس پر، قرآن مجید کی ناموس پر پہرا دینے والے تھے۔ جو آج کلمہ پڑھے لے نام، وہ بن جائے شان والا، تو جو ان کی صحبت میں رہنے والا ہو، جس نے آقا علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھا ہو کہ جب جبریل آ کر قرآن کی آیت لے کے آتے تھے، نبی علیہ السلام کی ایک مخصوص حالت ہو جایا کرتی تھی، اور کسی نے انہیں غار حرا میں دیکھا، کسی نے غار ثور میں دیکھا، کسی نے جنگوں میں حضور علیہ السلام کی میت میں وقت گزارا، کبھی بدر میں، کبھی خندق میں، کبھی یرموک میں، کبھی طائف میں، کبھی حنین میں۔ وہ کتنی شان والے لوگ ہوں گے۔ آج جو نام لے وہ شان والا ہے، اور جو ان کی ذات کے ساتھ بھی، اس کا مقام و مرتبہ کیسے ہم اس کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ اور توجہ چاہوں گا، یہ حدیث پاک بھی کہ مسلمان کے سامنے کوئی صحابہ کی گستاخی کرے تو مسلمان نے کیا کرنا ہے؟ ہماری ماں کی کوئی بے ادبی کرے ہمیں گوارا نہیں، کیونکہ ہم غیرت مند مسلمان ہیں۔ ہمارے باپ کی کوئی توہین کرے ہمیں گوارا نہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہے، ہمارا باپ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ امت کا ہر فرد دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، اس لیے کہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے میں رشتہ بنا دیا، یہ رشتہ ایمانی جو کسی صورت میں ٹوٹتا نہیں ہے جب تک بندہ بے ایمان نہ ہو جائے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، جناب عبداللہ بن عمر، حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے، جناب فاروق اعظم عمر پاک بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، توجہ کیا فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، فرمایا جب ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، جو میرے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، تو کف لسانی نہ کرنا، چپ نہ کر جانا، تمہیں حکم دیتا ہوں، تمہارا نبی ہوں، تمہارا آقا، تمہارا مولا ہوں، تم کیا کرنا، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارا کام ہے کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اندازہ لگائیے، مسلمان کو مسلمان پر لعنت کرنے سے منع کیا گیا، اور جو ان پر صحابہ پر تبرہ کرتا ہے اس کا ایمان سینے میں رہتا نہیں ہے، فرمایا اس کے اس بد فعل شنی پر تم اللہ کی لعنت بھیجا کرو، تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہم بد نصیب ہیں۔ جب تک نبی پاک علیہ السلام کی ساری متعلقین جتنی بھی ذوات ہیں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں،
میں کہتا ہوں عاشق تو مدینے کی مٹی کو بھی چوم کے آنکھوں میں لگا لیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال کہتا ہے میری آنکھوں کا سرما نبی پاک کے شہر مدینہ کی جو خاک ہے جسے مٹی کہتے ہیں، کہتے ہیں آنکھوں کا سرما ہے، نجف اشرف مولا کائنات کی بارگاہ کی جو خاک ہے میری آنکھوں کا سرما ہے۔ تو وہاں تو عاشق تو خاک سے پیار کر رہا ہے، تو جو خاک پر چلنے والے صحابہ تھے، اہل بیت اطہار تھے، ان کی شانوں کا کیا احترام ہوگا ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر جو خاک آنکھوں میں ڈالتے ہیں۔ وہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو ہمیشہ سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، سینے سے لگا کے رکھیں گے تو ان کا ایمان بچے گا۔ اور پھر توجہ چاہوں گا، ایک حدیث طبرانی کے اندر موجود ہے، ابن عباس اس کے راوی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ حدیثیں سنیں ایمان بھی تازہ رہے گا اور سبق ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا، من سبا صحابی، جو بندہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، جو صحابہ کو گالی دے، جو صحابہ کی توہین کرے، اس کا حال کیا ہے؟ میرے نبی فرما رہے ہیں کیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا اتنا بد نصیب ہے، اتنا بڑا لعین ہے۔ ایک تو تھا جسے رب نے اپنی بارگاہ سے درکار کے لعنت بھیجی تھی، نکل جا تو لعین ہے، آج اس کے چیلے دنیا میں پھرتے ہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، اور ان پر میرے آقا فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ، ان لوگوں پر جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، اللہ کی بھی لعنت ہے، ان پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ان پر سارے انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ کتنا وہ بد نصیب ہے، ہم اسے بغل گیر ہوتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں لگتا ہمارا۔ وہ کہا تھا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ میرے آقا آج بھی ابو بکر پاک کو، عمر پاک کو اپنے قرب میں لٹا کے بتا رہے ہیں کہ میرے غلاموں کو رب ایسی شانیں عطا کرتا ہے، جو عالم دنیا میں میرے ساتھ تھے وہ عالم برزخ بھی میرے ساتھ ہے، وہ عالم معاشر بھی میرے ساتھ ہوں گے، وہ جنت بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ کیونکہ عام کوئی 2 نمبر کی بات نہیں کر رہے اللہ سے ہدایت، ہم 1 نمبر کو ولی ہو، کوئی نسلی بندہ ہو، وہ بھی لجپالی کرتا ہے، کیونکہ لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جدی باں بھر دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ تو میرا آقا تو پھر لجپالوں کا شہنشاہ ہے، سخیوں کا بادشاہ ہے، اس کے دامن سے وابستہ ہونے والے ایسی شانیں پاتے ہیں کہ جب بندہ مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اسے یہ بھی کہنا پڑتا ہے السلام علیکہ یا ابا بکر و یا عمر۔ جب تک نہیں کرے گا میرے آقا راضی کب ہوں گے؟ ان کو سلام کریں گے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا سلام قبول ہوگا۔ سامعین محترم، احادیث میں بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول پیش کر رہا ہوں، توجہ، میں ایک جگہ مطالعہ کر رہا کہ یہ وہ پہلے 5 صحابہ میں سے ایک صحابی ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم مقلد ہیں، اور آپ کو جو فقہ کا فیض پہنچا، آپ نے فقہ کے 5 لاکھ مسائل امت کو عطا فرمائے قرآن کی آیات سے نکال کر۔ آئے لوگ کہتے ہیں نہیں کسی امام کی حاجت نہیں، کسی امام کی ضرورت، شرم کرو، تمہیں قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ اور میرے امام کو رب نے توفیق دی کہ 5 لاکھ فقہی مسائل قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ اسلام اس کو کہتے ہیں، ایمان اس کو کہتے ہیں، رب کو راضی کرنے کا راستہ یہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ ناظر فی قلوب العباد، بے شک اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، دیکھتا تو سب کچھ ہے نا، اس کی شان بصیر سے پوری کائنات کا ایک ذرہ بھی پنہا نہیں ہو سکتا۔ میں سامنے دیکھوں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، سامنے دیوار آ جائے تو میں نہیں دیکھ سکتا۔ میرا رب وہ احکم الحاکمین ہے، میرا رب وہ کریموں کا کریم ہے، وہ وحدہ لا شریک رب ہے جو ہر وقت پوری کائنات کے ذرات کو چھوٹے ہو یا بڑے ہو، قطرات کو چھوٹے ہو یا بڑے ہو، ہمہ وقت دیکھتا ہے۔ اس کا نام رب ہے، اس کا اس میں
پاک اللہ ہے تو فرماتے ہیں ان نظر فی قلوب العباد، بے شک اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کے دلوں کو دیکھا، بندوں کے دلوں میں دیکھا تو کیا ہوا؟ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، سب سے بہتر جو دل لگا اللہ تعالیٰ کو وہ نبی مکرم علیہ السلام کا دل مبارک تھا۔ اللہ کو توجہ، اللہ تعالیٰ کا دیکھو اس کا بھی انتخاب، حالانکہ خالق سب کا وہ ہے، لیکن پتہ چلا کہ نبی مکرم علیہ السلام کے قلب مبارک جیسا دل رب نے عطا کسی کو نہیں کیا۔ انبیاء سارے شانوں والے، رسول سارے مرتبوں والے، پر جو دل کملی والے کو عطا فرمایا اس دل کا بھی جوڑ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا جناب؟ فاصطفاہ لنفسہ، فرماتے ہیں اللہ کریم نے اپنے لیے منتخب کر لیا، چن لیا کہ یہ وہ دل ہے جس میں جلوہ گری کروں گا، یہ وہ دل ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فابتعثہ اللہ برسالتہ، اللہ کریم نے رسالت کے لیے پسند فرمایا، رسالت کے لیے مبعوث فرمایا۔ پھر توجہ، ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے دل کے بعد اللہ تعالی نے پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا۔ پھر کیا ہوا جی؟ توجہ، سب سے پہلے چنا تیرے اور میرے کریم نبی کے مبارک دل کو، پھر سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا۔ فوجد قلوب صحابہ خیر قلوب العباد، فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے صحابہ کے دلوں کو ساری دنیا والوں کے دلوں سے بہتر پایا۔ اللہ اللہ، یہ کمال ہے۔ جب سب سے بہتر پایا، فجعلہم وزراء نبیہ، سارے صحابہ کو نبی کریم علیہ السلام کا وزیر بنا دیا، سب کو نائب بنا دیا۔ یقاتلون علی دینہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی معیت خاصہ میں دشمن کے خلاف جہاد کرنے والے ہیں، کفار کا قتال کرنے والے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، اب آپ کی شان آ رہی ہے، آپ نے بھی شان کو سمجھیے، اور یہ شان میں نہیں بیان کر رہا بلکہ انبیاء کے امام اپنی مبارک زبان سے بیان فرما رہے ہیں۔ ہمیں خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ ہم کیا، ہماری حیثیت ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اگر ایمان کامل ہو تو پھر بڑی شان والا ہے، پھر بڑی آن والا ہے، پھر بڑے مرتبے والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ کب؟ جب عقیدے کا پکا ہو، غدار رہو۔ فرمایا فما رال مسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، یاد رکھو اہل ایمان جس چیز کو تم پسند کرتے ہو اسی کو رب پسند کرتا ہے۔ چھوٹی بات ہے کہ جو اہل ایمان کو پسند ہے وہی میرے رب کو پسند ہے۔ پھر فرمایا وما رأوا سیئا فہو عند اللہ سیء، جو چیز تم ناپسند کرتے ہو میرا اللہ بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ بخاری میں موجود ہے کہ جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کے فضائل بیان کیے تو آقا فرماتے ہیں واجبت۔ صحابہ نے کہا آقا کیا ہوا ہے؟ فرمایا ان پر جنت واجب ہو گئی۔ کیسے؟ فرمایا تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ہیں، تم نے شہادت دی ہے کہ یہ بندہ صالح اور نیک تھا، تمہاری وجہ سے رب نے بخش دیا ہے۔ ہمیں بھی محتاط رہنا چاہیے، کسی مرنے والے کے بعد ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو رب کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو۔ اور آخر پر مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے مکتوبات شریف سے بالکل اختصار کے ساتھ، مکتوب نمبر 59 ہے، جلد اول ہے، کہ ہمیں صحابہ کے ساتھ اور اہل بیت طہار کے ساتھ کس طرح کی محبت ہونی چاہیے۔ فرماتے قال بعض العارفین، بعض عرفاء نے کہا ہے، عرفاء کون ہے؟ جو اولیاء ہے، لکھا شرح عقائد میں الولی هو العارف باللہ تعالی و صفاتہ۔ صاحب شرح عقائد کہتے ہیں علامہ تفتازانی رحمہ اللہ کہ ولی تو ہوتا ہی وہ ہے جس سے اللہ اپنی معرفت عطا کرتے۔ تو یہ اولیاء کی بات ہے، اولیاء کا عقیدہ کیا رہا، اولیاء کی فکر کیا رہی، آج اگر ہم اسی فکر پر رہیں گے تو اللہ کریم ہمیں پسند فرما لے گا اور اللہ محفوظ فرمائے کہ ہم ان کی فکر سے ہٹ جائیں، اللہ بچائے۔ فرماتے ہیں بعض عرفاء نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، کیا جعل اصحابہ کالنجوم، بعض اللہ والے کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ستارے کہا ہے۔ اس کے اوپر حدیث بیان کی ہے جس حدیث میں نبی پاک نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِ الرَّسُولِ مَثَلُهُ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكَبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے اہل بیت طہار جو ہے نا، ان کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جیسے ان کے ساتھ سوار ہونے والے بچ گئے تھے، جو میری اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوگا اللہ اسے بھی بچا لے گا۔ تو پھر فرماتے ہیں نبی پاک نے صحابہ کو ستارے فرمایا ہے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور لوگ ستارے کو دیکھ کے راستے کا تعین کرتے ہیں۔ جو پرانے لوگ تھے نا جی،
وہ راستہ ستاروں سے تلاش کیا کرتے تھے، سورج کو دیکھ کے نمازوں کے وقت کا تعین کر دیا کرتے تھے، ایسے عظیم لوگ تھے۔ وشبہ اہل بیتہ بسفینۃ نوح، اور نبی پاک نے اپنی اہل بیت اطہار کو سفینہ نوح سے، نوح علیہ السلام کی کشتی سے مشابہت دی ہے۔ اب فرمایا اشارۃ الی ان راکب السفینہ لا بد له من رعایۃ النجوم لیامن من الہلاک، فرمایا جو بندہ یعنی اس پر سوار ہو کشتی پر اور جو صحابہ کی رعایت کرے، ان کی عظمت کا خیال کرے، ان کی شان و شوکت کا لحاظ کرے، فرمایا وہ ہلاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے ایک ہاتھ کے اندر، میں اپنے انداز سے سمجھا، اس کے ایک ہاتھ کے اندر صحابہ کی محبت ہے، دوسرے ہاتھ کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَبِدُونِ رِعَایَةِ النُّجُومِ النَّجَاةُ مُتَنِیَةُ الْقَطْعِ، فرمایا جو بندہ صحابہ کی محبت یا اتباع کا لحاظ نہیں کرتا، اس کی نجات جو ہے نا اس کا کوئی راستہ نہیں۔ انشاءاللہ دوبارہ جب اللہ نے توفیق دی بیان کریں گے۔ اللہ خود مجھ کو اور آپ کو اصحاب و اہل بیت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔